من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کے اعتبار سے وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا ہے, کسی کا کچھ اس نے بگاڑا نہیں ہوتا ہے, اور کسی پر اس نے نہ ظلم کیا ہوتا ہے نہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہر پیدا ہونے والے کا ایک دشمن ہمیشہ کے لیے مقدر اور مقرر ہے, اور وہ شیطان اور ابلیس ہے کہ انسان نے اگرچہ اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہے لیکن اپنے حسد کی وجہ سے اور بغاوت کے جذبے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ بارہا ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر جائیں. سب نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اس لیے کہ حکم دینے والا خود رب العالمین ہے, وہ معبود برحق ہے. اس نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے آگے سجدے میں گر گئے, لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے ایسا کیا؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے مادے کی بنیاد پر اس نے اپنی عقل سے آدم علیہ السلام اور اپنے بیچ میں فرق قائم کیا, اور اپنی فضیلت کو اس نے کہاں سے لیا کہ میں آگ سے بنا ہوں. آگ افضل ہوتی ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی گھٹیا ہوتی ہے. اپنی عقل سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے سرکشی اور انکار کا رویہ اختیار کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہے, اور قیامت کے بعد اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا. لیکن آدم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے ایک ایسا واقعہ ثابت ہوا کہ اس نے نہ صرف آدم علیہ السلام سے دشمنی کی بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے وہ دشمن بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی دشمنی کو اپنے دل میں رکھا, اس کا بدلہ اولاً تو آدم علیہ السلام سے لیا, جنت میں جا کے ان کو بھڑکایا, لیکن اس نے اللہ کو یہ بھی وعدہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو وہ بھڑکائے گا. قال رب بما اغویتنی, اس نے کیا کہا اللہ سے؟ قال ربی, اے میرے رب, بما اغویتنی, جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے. ظاہر بات ہے جو گمراہی کا راستہ چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی مہلت دیتا ہے, اس کو حق واضح کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ انکار پر اڑا رہے اللہ تعالیٰ گمراہی کے اسباب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. قال رب بما اغویتنی, اے میرے رب جب تو نے مجھ کو گمراہ کر ہی دیا ہے,
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر میں ان کے لیے برائیوں کو اور زیادہ خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب لوگوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے کچھ چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وعدے اور اس کی قسم، اس کے عہد کو ذکر کیا ہے. کس کے لیے ذکر کیا ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، جو ہم کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اور ہم جہنم میں پہنچ جائیں. وہ چاہتا ہے کہ جب وہ خود جہنم میں جانے والا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے جہنم میں چلے جائیں. اور دنیا کی ساری گمراہیوں کی جڑ شیطان ہے، شیطان کا بھڑکانا ہے. اسی لیے شیطان نے اس میں ایک جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں شیطان جیسی مخلوق کا جملہ نقل کیا. کچھ وجہ تو ہوگی اس کی. آپ بتائیے، شیطان کا نام لینے کو بھی آدمی سوچتا ہے کیوں اس کا نام لیا، شیطان ملعون، شیطان برا، اس کا نام بھی مت لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر شیطان کے جملے ذکر کیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان والے بندے جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اس میں اپنے دشمن کو بھی پہچانیں گے اور اس کے راستوں کو بھی جانیں گے. علم کی کمی ٹھوکر لگنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر گڑھا ہے، گڑھے میں گرتا ہے. جس کو معلوم ہوتا ہے یہاں پتھر رکھا ہوا ہے، وہ برابر سائڈ سے جاتا ہے. علم نہ ہونا انسان کے ٹھوکر لگنے اور گڑھے میں گرنے کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے، وہ کیا کرے گا تمہارے سلسلے میں، وہ کیسے تم کو بھڑکائے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سب ہم کو بتا دیا. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا. سورہ البقرہ میں، سورہ الحجر میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ الاعراف میں اور کئی اور جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا. ایک چیز کو بار بار جب دہرایا جاتا ہے تو وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ بہت اہم ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اولاً تو اللہ کے کلام سے دور ہے. اگر آپ انسانیت کے بجائے مسلمان بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت لاپرواہی کی وجہ سے اور اہمیت کے احساس کی کمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہے. اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ رسمی طور پر قرآن پڑھتے ہیں. کئی لوگ تو زندوں کی بجائے مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے کا موقع آتا ہے تو اکثر لوگوں کے لیے قرآن خوانی میں آتا ہے، کوئی مر گیا چلو قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا. آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعی اللہ کے کلام میں ہم اپنی گمراہی اور ہدایت کے اسباب کو معلوم کریں کہ کب ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، کب ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جملہ ذکر کیا، ابلیس کا جملہ ذکر کیا. قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے جنت کے راستے سے، جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے تو کیا کروں گا میں. اس نے اپنا پرومس ذکر کیا، اپنا عہد، اپنا وعدہ اللہ سے کیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تو ان کو جانا ہی جانا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ وہ زمین پہ جائیں گے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، پیدا بھی نہیں کیا ابھی. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اللہ نے پہلے بتایا تھا. تو اس کو تو معلوم تھا زمین پر جائے گا اور اولاد ہوگی انسان کی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی. ابلیس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر جب میں جاؤں گا اور زمین پر جب ان کو ڈالا جائے گا، ان کی اولاد ہوگی، ان سب کے سامنے میں گمراہیوں کو، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس راستے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے
جن کو تو خود چن لے، تیرے منتخب چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ اس کو اتنا کانفیڈنس تھا، اس کو اتنا اعتماد تھا، یہ اس کو آسانی سے بھٹکا سکتے ہیں، لیکن اس نے بڑی غلطی یہ کیا، اور ہمارے لیے وہ خیر ثابت ہوئی کہ اس نے وہاں پر بتا دیا کہ میں کیسے گمراہ کروں گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کے لیے اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں مزین کروں گا، میں زینت دوں گا گندگیوں کو، برائیوں کو، میں گناہوں کو ایسے انداز میں پیش کروں گا کہ وہ گناہ نہیں دکھائی دیں گے، وہ نیکی دکھائی دے گی۔ میں حرام کو ایسا بنا کے پیش کروں گا کہ وہ فائدہ، نفع، بلکہ حلال، بلکہ دین سمجھ میں آئے گا۔ میں برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ برائی اس کے سامنے جب آتی ہے تو انکار اس کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے برائیوں کو منکر کہا جاتا ہے۔ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، جس کو فطرت سلیمہ کہا جائے گا، اس کے اندر اس کا انکار موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلا وعدہ اس نے پورا کیا کس کے ساتھ میں؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اللہ کی طرف سے پیشگی خبر آدم علیہ السلام کو دی جا چکی تھی کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اللہ نے نہیں کہا اس میں سے مت کھانا، اللہ نے کیا کہا؟ اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ قریب ہی نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم۔ قریب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، سوچیں گے، کھائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کیا ہوگا اگر جاؤ گے تو؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے اللہ کا حکم توڑ کے، ظالم ہو جاؤ گے اس پیڑ کی وجہ سے، اس میں سے اگر کھاؤ گے جنت سے محرومی ہو جائے گی، اپنے آپ کو مصیبت کی دنیا میں لے جانے والے بنو گے، اپنے آپ پر ظلم کرو گے، راحت سے نکال کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے بنو گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن ابلیس آیا آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کی بیوی حوا کے پاس، اور دونوں سے کیا کہا؟ یہ جو پیڑ تم کو اللہ نے جس کے قریب جانے سے منع کیا ہے، یہ تو بس اسی وجہ سے ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یہ اس سے کچھ پرابلم نہیں ہے، کھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ تمہارا نیچر الگ ہے، تم یہ کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، تم انسان ہو، تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ کے جینے والے بن جاؤ گے، اللہ نے تم کو موت والا بنایا ہے، لیکن تم یہ کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے۔ تو دو باتیں شیطان نے وہاں پر بتائی، ایک تم فرشتے بن جاؤ گے، دو ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلہ، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا، کیا ہوگا؟ آ کے کہا میں تم کو بتاؤں، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کی زندگی والا پیڑ بتاؤں، وملک لا یبلہ، ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہیں ہو، جس میں کبھی کمی نہ آئے، بتاؤں اس کا راز کیا ہے؟ آپ بتائیے، بادشاہی جو ختم نہ ہو، انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے بادشاہی، کہیں نہ ہو آدمی گھر میں تو ہوتا ہے، اولاد پہ تو آدمی بادشاہ ہوتا ہے، تو آدمی کے اندر وہ طلب ہے، اسی لیے جنت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، وہاں پر اللہ چاہتا تو ایسا بھی رکھتا، جو مانگے گا اپنے آپ مل جائے گا، اللہ نے وہاں خادم رکھے ہیں۔ تو انسان جو آپ یہاں سے کوئی غلام، غریب، فقیر بھی کوئی گیا جس کی کوئی سنتا نہیں تھا، وہاں بھی وہ حکم دے گا اور اس کی خادم ہوں گی جو لا کے اس کو دیں گے۔ آٹومیٹک بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے ویسا نہیں رکھا، اس کی یہ بھی تو چاہت پوری ہونا چاہیے کہ یہ حکم دے گا اور حکم پورا کیا جائے گا، اس کی ماننے والے نہیں رہے تو اس کو کمی محسوس نہ ہو کہ میری مانتا ہی نہیں کوئی۔ تو اللہ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ شیطان نے آ کے انسان کو کیا بتایا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کی زندگی کا پیڑ بتاؤں، بادشاہت ایسی بتاؤں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اب اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، لیکن وہ کرنے کے بعد کیا نقصان ہونے والا ہے اس سے ذہن کو اوجھل کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے لیا پھل، خود بھی کھایا، بیوی کو بھی کھلایا، کیا ہو گیا اس کے بعد میں؟ اس کے بعد فوراً جسم کا لباس اتر گیا،
جو لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں دیا تھا، وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، اس میں تم کو نہ بھوک لگے گی اور نہ تم کو عریانیت اس میں ہے، تمہارا لباس تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن وہ لباس جو اللہ نے ان کو دیا تھا جنت میں، کھاتے ہی فوراً وہ لباس اتر گیا۔ کہاں کی بادشاہی، کہاں کی زینت، کہاں کی بادشاہت، کہاں کی حکومت اور کہاں کی حیات، اعلیٰ حیات سے نیچے آ گئے دنیا کے اندر۔ یہ ادنا حیات ہے، جنت کی حیات اعلیٰ قسم کی ہے۔ وہاں کھانا حیات کے برقرار رکھنے کے لیے نہیں، لذت کے لیے ہے۔ جنت میں کھائیں گے لوگ کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کھائیں گے کہ کھائیں گے نہیں تو پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ نہیں، وہاں کا کھائیں کیونکہ وہاں پہ نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ تھوک ہے، نہ ناک میں ریٹ نکلے گی، کچھ بھی نہیں ہے، پاک صاف ایک دم۔ اور وہاں پر آدمی جو ہے ہر سانس پہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ اعلیٰ حیات سے ادنا حیات کی طرف آ گئے۔ اور بادشاہی تو چھوڑو، دوسری حکومت چھوڑو، بدن کے کپڑے بھی نکل گئے۔ کم سے کم آدمی بدن کے کپڑوں کا تو مالک ہوتا ہے، تو باہر کی بادشاہت تو چھینو، ملنا دور کی بات ہے، جسم کا لباس وہ بھی چھن گیا۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ یہ جو واقعہ پہلے انسان کا ہوا ہے، یہ ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اللہ نے کیوں بیان کیا اس کو؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس لیے بیان کیا تاکہ ایک مسلمان جب قرآن اللہ کا کلام پڑھے تو وہ سب سے پہلے انسان کی کمزوری اور شیطان کے حرب اور اس کے مکر و فریب کے بارے میں چوکنا ہو جائے۔ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کا حربہ جانتا ہو اور اپنی کمزوری جانتا ہو کہ میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے آ سکتا ہے، اور اس کے پاس کیا حربہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی دشمن سے بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ شیطان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ورنہ اعوذ باللہ کیوں بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے مقابلے میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں۔ ہم لڑ ہی نہیں سکتے اس سے۔ پہلا تو وہ دکھتا نہیں ہے، وہ خود نہیں دکھتا تو اس کی چال کہاں سے دکھے گی؟ تو شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کو قیامت تک کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے اور بہت شاطر ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ان کو اسماء کا علم دیا تھا، اتنا زیادہ علم اللہ نے دیا، لیکن شیطان نے کیا کہ نہیں گڑبڑ؟ شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ شیطان نے وَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو دھوکے سے شیطان نے کیا کر دیا؟ مس گائیڈ کر دیا، ایک غلط چیز کو صحیح بتا دیا، ایک بری چیز کو اچھا بتا دیا۔ تو جو وعدہ اس نے کیا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں برائیاں ان کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، اور اس طریقے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں بھٹکا دوں گا۔ تو یہ جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ اس کو برابر پہلے دن سے نبھا رہا ہے، اور پہلے انسان سے اس نے اس وعدے کی نبھانے کی شروعات کی ہے۔ اب بتائیے جب آدم علیہ السلام نہیں بچ سکے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور چیٹنگ، دھوکہ وغیرہ کا ایکسپیرینس بالکل تھا نہیں۔ آج تو ہم کو تھوڑا معلوم ہے بھائی دھوکہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن آدم علیہ السلام کا تجربہ تھا اس چیز کا، تو پہلے انسان تھے، ان کو کیا معلوم کوئی چیٹ بھی کرتا ہے، کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے، جو سامنے آیا بھروسے والا، تو بھروسہ کر لیا انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیے آج اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہ کیسا دھوکہ دے گا۔ دھوکہ دینے کا طریقہ اس کا کیا ہے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں گناہوں کو خوبصورت بناؤں گا، ایسا بنا کے پیش کروں گا کہ وہ اچھائی دکھائی دے گی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔